تیغ علی ہے، جب سے نسبت ملی نسبتی ہو گئے، پیر ایسا ملا جنتی ہو گئے، جب سے نسبت ملی نسبتی ہو گئے۔ بس آپ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، ایسا لگے کہ بس آپ بیٹھے نہیں ہیں، زبردستی لا کے بیٹھائے گئے ہیں، اسی طرح بیٹھیے۔ جب سے نسبت ملی نسبتی ہو گئے، پیر ایسا ملا جنتی ہو گئے، جب بکے ہم نہ تھے سستا سودا ہی تھے، ان کے ہاتھوں بکے قیمتی ہو گئے، ان کے ہاتھوں بکے قیمتی ہو گئے۔ نعت سے اگر عشق سنورتا ہے تو تقریر سے زندگی سنورتی ہے، نعت سے اگر عشق سنورتا ہے تو تقریر سے زندگی سنورتی ہے۔ آج ہمیں عشق بھی سنوارنا ہے اور زندگی کو بھی سنوارنا ہے۔ حضرات محترم، بہت اچھے خطیب کو بہت دیر سے ہم اور آپ بیٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ خطیب ایسے ہیں کہ وقت ضرورت یہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں اور خطابت ان کا فن ہے، بلکہ جس موضوع پر اگر مظفر پور کے علاقے میں جہاں ہر موضوع پہ تقریر کرنے کی بات آتی ہے تو کچھ ہی ایسے خطیب ہیں جو کسی نہ کسی موضوع پہ وہ تقریر کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت علامہ غلام نبی حسن صاحب قبلہ ایک ایسے خطیب ہیں کہ کوئی بھی موضوع آپ دے دیجئے اس موضوع پر مدلل اور مفصل تقریر کیا کرتے ہیں، مفصل تقریر کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس خطیب کو آپ نے بلایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا خطاب ہو جائے، سکون و اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ سارے شورا کو آپ لوگ اپنے آپ کو سارے شورا کو بھی سنبھال کے رکھیے کہ یہ لوگ جب بیٹھیں گے تو بعد میں آپ لوگ مشاعرہ سنیے گا، مگر نہیں اس سے پہلے حضرت علامہ غلام نبی حسن صاحب قبلہ کی تقریر آپ سن لیجئے۔ جب یہ خطیب صداقت پر گفتگو کرتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ خطیب عدالت پر گفتگو کرتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم کے زندگی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ خطیب سخاوت پر گفتگو کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ خطیب شجاعت پہ تقریر کرتے ہیں تو حضرت مولا علی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ خطیب شہادت پہ گفتگو کرتے ہیں تو حضرت امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ خطیب اگر کسی ماہر شخصیت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو حضرت امام احمد رضا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میاں اگر یہ سیاسی زندگی پر گفتگو کر لے تو آپ کو 15 دن تک اخبار پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر آپ دنیا کے حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو ہر 15 دن پر حضرت علامہ غلام نبی حسن صاحب قبلہ کو دعوت دیجئے اور بلائیے تقریر سن لیجئے۔ الحمدللہ ایسے خطیب ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیدار ہیں، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ تو ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا صرف 5 آدمی کھڑے ہوئے، پنجتن کے نام سے 5 آدمی کھڑے ہوئے، 5 آدمی 1 2 3 ہوئے، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر یہ 6 بھی ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے۔ سارے لوگ ذرا نعرہ لگا دیجیے کے لیے ماشاءاللہ نعرہ لگا۔ حضرات محترم میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں جو جگہ پر بیٹھے میرے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاہی، فیضان سرکار چاند الفتح شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن پاک کی تفسیر سنیے، رسول پاک کی توقیر سنیے، میاں آپ کچھ سنیے یا نہ سنیے لیکن غلام نبی حسن کی تقریر سنیے۔
مکرم معظم محتشم مبارک علماء اہل سنت حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله المولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد، بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ماہ ربیع الاول شریف کا رحمت و نور بھرا سہانا موسم اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر ملک ملک نبی کے ذکر کا چراغاں ہے اور آمد مصطفیٰ کی خوشیوں کا پرچم لہرا رہا ہے۔ آج تک ہم نے اتنا ذکر کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، بلکہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک نبی ذکر میلاد مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ ساری کائنات اور ساری مخلوقات مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشیاں منا رہی ہے۔ بریلی کے تاجدار بول اٹھے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لڑائیے تیری ہی داستان ہے۔ کچھ نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں تم لوگ جو اس قدر محبوب کا ذکر کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، بزرگوں نے اکابروں نے دلیلوں کے انبار لگا دیے ہیں۔
مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا محبوب کے ذکر کے لیے بھی لکھے ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات چل پڑی ہو پھولوں کی اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ ذکر چھڑ گیا ہو شمع کا اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بھی کہ بات محبوب کی چلے اور دیوانہ کہے کہاں لکھا ہے؟ عاشقوں کے کلیجے میں ٹھنڈ پہنچ جاتی ہے جب اس کے سامنے کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محبوب کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پہنچتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں محبوب کا ذکر ایسی کستوری ہے جتنا چھیڑو گے خوشبو اتنی پھیلتی ہی چلی جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو آج کی رات محبوب کے ذکر کی پاکیزہ مجلس میں بیٹھ کر دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک ایسی پاکیزہ مجالسوں میں شرکت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ ان محافلوں میں کوئی یوں ہی اپنی مرضی سے چل کر نہیں آتا، یہاں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جس بندے کو چن لیتا ہے اسے ذکر محبوب کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ آج کی رات رب کے عام بندوں میں سے نہیں ہیں بلکہ ان خاص بندوں میں سے ہیں جو رب کے چنے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیں تو چناؤ کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہو جائے گا۔ ہم آپ کسی کو چن دیں تو اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کی سرکار بن جاتی ہے۔ ہم چن دیں تو بھاؤ بڑھ جائے، سوچئے جسے رب نے چنا ہے اس کی قیمت کیا لگے گی۔ یقیناً ہمارے آپ کے مقدر پر اللہ کے فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے اور مبارکبادی پیش کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے مبارک ہو غریبوں، اللہ نے آج اپنے محبوب کے ذکر کے لیے تمہیں بھی چن لیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیارے، آؤ جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہو اس مقصد کو پورا کرو، جس کام کے لیے چنے گئے ہو اس کام کو انجام تک پہنچاؤ، یعنی محبوب کا ذکر اس ادب، خلوص اور محبت کے ساتھ کرو کہ محبوب کو بھی پسند آئے، محبوب کے رب کو بھی پسند آ جائے۔ ذکر محبوب کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تقدیر کی معراج ہو جاتی ہے جب کسی کے لب پر محبوب کا نام آ جاتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھ کو جب جلسوں کا اور جلسے میں بیٹھے ہوئے سامعین کا یہ حال دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جلسہ کان کا چسکا پورا کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، یہ منورنجن کے لیے نہیں سجایا جاتا ہے، یہ جلسے دل بہلانے کے لیے نہیں کیے جاتے ہیں، یہ جلسہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ہدایت کی دولت پانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کا سبق اور پیغام لینے کے لیے اسے جلسہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس جلسے کو کیا سمجھا ہے پیارے؟ یہ جلسہ ایک کالج، یونیورسٹی اور ایک عظیم ادارہ اور جامعہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جلسہ گاہ صرف جلسہ گاہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا مدرسہ ہوتا ہے۔ جس طرح مدرسوں میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسی طرح جلسوں میں سامعین پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے وہاں کتابیں دیکھ کر پڑھائی جاتی ہے، یہاں بغیر دیکھے پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح ہاسپٹل کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جلسہ گاہ بھی ہاسپٹل کی طرح ہوتا ہے۔
ہاسپٹل میں جیسے بڑے بڑے بیمار لوگ ہوتے ہیں، بڑا بڑا مرض لگا ہوتا ہے، کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کو کالا زر ہوتا ہے، کسی کا پھیپھڑا گلا ہوتا ہے، گردہ سڑا ہوتا ہے، جسمانی مریض ہاسپٹل میں جاتے ہیں، یہاں اس سے بڑا بڑا بھیانک مرض لگا ہوا ہوتا ہے جو لوگ یہاں آتے ہیں، اس سے بڑے بڑے مریض یہاں آتے ہیں۔ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی غیبت کرنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی نماز چھوڑنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی امام صاحب کے پیچھے پڑنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی عالم کی توہین کرنے کا مریض ہوتا ہے، کوئی اذان کے وقت مسجد کے پاس سے اٹھ کر جانے والا مریض ہوتا ہے۔ یہاں اسے دوا کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگ چاکلیٹ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ چاکلیٹ سے کبھی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے بیماری کی صحیح دوا نہ دی جائے۔ جلسہ کو آپ نے کیا سمجھا ہے پیارے؟ ایک بات میں کہوں، یہ الگ بات ہے کہ میری بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے، مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے آج تک میں نے کتنی تقریریں کی ہوں گی اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، بے شمار تقریریں ہوئی ہیں، 10 سال کی عمر سے میں تقریر کر رہا ہوں الحمدللہ، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ نہ گیا ہوگا۔ شاعر اسلام مظہر امام صاحب کی گواہی دے سکتے ہیں، بلکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 30 40 50 تقریریں بھی ہو گئی ہے، جو سننے والے لوگ ہیں ان کی پیاس بھی باقی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے اس عمر میں نے تقریباً 20 کتابیں لکھی ہیں، تو صرف تقریر کرنے کی خواہش نہیں رہتی ہے مجھ کو، اور جلسہ پڑھنے کی تمنا نہیں رہتی۔ اگر صرف جلسہ پڑھنے کا مقصد ہوتا تو ہندوستان کا بہت بڑا شاعر میں ہوتا کہ اللہ نے مجھے بھی بہت اچھی آواز دی ہے، اور دنیا بھر میں شعراء حضرات الحمدللہ میرے لکھے ہوئے کلام کو پڑھا کرتے ہیں۔ یہ جلسہ کیا ہے؟ تقریر کیوں کی جاتی ہے؟ نعت خوانی کرنا یہ ثواب کا کام ہے، نعت سننا ثواب ہے، نعت پڑھنا ثواب ہے، لیکن نعت سے زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتے۔ زندگی میں انقلاب تقریر سے ہی پیدا کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اچھی نعت کسی کو پڑھنا ہو تو میں کہتا ہوں وہ قرآن کی تلاوت کرے، کہ قرآن سے بڑی نعت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ پورا قرآن نبی کی نعت ہے، اور یہ خدا نے کہا ہے، تو نعت سننا چاہیے، مگر نعت کے سننے کا بھی ایک ادب ہے، نعت پڑھنے کا ایک ادب ہے۔ 2-4 باتیں میری سنیے، کہیے گا تو ہم تقریر شروع کریں گے، نہ پھر کبھی تقریر ہوگی۔ یہ جملے مجھے یاد آ گئے، ابھی ایک جلسے میں نے پورنیہ کے کٹیہار میں ہم نے کہا تھا کچھ ایسی حرکتیں جلسے میں دیکھنے کو ملی کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جلسہ آپ کے منہ پر مار دیا جائے، اور مارا جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب نمازیوں کی نمازیں منہ پر ماری جا سکتی ہیں، حاجیوں کا حج منہ پر مارا جا سکتا ہے، روزے داروں کا روزہ منہ پر مارا جا سکتا ہے، بلکہ میدان جہاد میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے کی شہادت منہ پر ماری جا سکتی ہے، تو جلسہ کرانے والے کا جلسہ منہ پر نہیں مارا جا سکتا، خطابت کرنے والے خطیب کی خطابت منہ پہ نہیں ماری جا سکتی ہے، نقیب کی نقابت منہ پہ نہیں ماری جا سکتی ہے، شاعر کی شاعری منہ پر نہیں ماری جا سکتی ہے۔ جب شہادت منہ پہ ماری جا سکتی ہے تو جلسے بھی منہ پہ مارا جا سکتا ہے۔ تو ہر کام کے کرنے کا ایک ادب ہے۔ بزرگوں سے پوچھا گیا کہ آدمی کامیاب کون ہے؟ اللہ والے نے کہا آدمی کامیاب وہ ہے جس کے پاس آٹے کی طرح علم ہو، فرمایا جس کے پاس آٹے کی طرح ادب ہو اور نمک کی طرح علم ہو۔ آدمی کامیاب کون ہے؟ پوچھا گیا، کہا جس کے پاس آٹے کی طرح ادب ہو اور نمک کی طرح علم۔ کیا سمجھا آپ نے؟ جب آٹا روٹی بنائی جاتی ہے تو زیادہ آٹا ہوتا ہے یا نمک ہوتا ہے؟ کہ آٹے کی طرح جب علم ہو جائے اور نمک، آٹے کی طرح ادب ہو جائے اور نمک کی طرح علم ہو جائے، بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آٹے کی طرح علم ہو اور
نمک کی طرح بھی ادب نہیں ہو تب تو ابلیس ہو جائے گا، تب تو ابلیس ہو جائے گا۔ ابلیس سے بڑا علم والا کون ہوگا؟ بے ادبی نے اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ادب پر میں 6 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ادب کیا ہے۔ ادب کتے کو جنتی بنا دیتا ہے اور ایک متقی پرہیزگار کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ بلعام بن باورا وہ شخص تھا جس کی زبان سے جو نکل جائے وہی قبول ہو جاتا تھا، لیکن تھوڑی سی بے ادبی نے اسے جہنمی بنا دیا۔ اور ایک کتے کا کیا کام جنت میں ہے؟ اصحاب کہف کا وہ کتا ہے جس کا نام قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ بتاؤ کتنا خوش نصیب کتا، اس کا نام قرآن میں آیا، اس کے بیٹھنے کا طریقہ قرآن میں آیا، اور کل قیامت میں وہ کتا جنت میں جائے گا صرف اس لیے کہ اس نے اللہ والوں کا ادب کیا تھا۔ ایک کتے کو ادب جنت تک پہنچا دیا اور بے ادبی نے ایک متقی پرہیزگار کو جہنم تک پہنچا دیا، بلکہ جو فرشتوں کا سردار تھا اسے ابلیس بنا دیا۔ ادب کیا ہے؟ ادب کیا ہے؟ یہ دیکھیے ہر چیز کا ادب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑوں کا ادب ہے، صرف بڑوں کا ہی ادب نہیں، چھوٹوں کا بھی ادب ہے، بچوں کا بھی ادب ہے۔ یہ اسٹیج کا ادب ہے، نعت پڑھنے کا ادب ہے، تقریر کرنے کا ادب ہے، نعت سننے کا ادب ہے، جلسے کے سجانے کا ادب ہے، جلسہ میں بیٹھنے کا الگ ادب ہے، قرآن پاک کا الگ ادب ہے، خانہ کعبہ کا الگ ادب ہے، روضہ رسول کا الگ ادب ہے، مسجد کا الگ ادب ہے، مدرسے کا الگ ادب ہے، استاد کا الگ ادب ہے، ماں کا الگ ادب ہے، باپ کا الگ ادب ہے، پیر کا الگ ادب ہے، بڑے بھائی کا الگ ادب ہے، چھوٹے بھائی کا الگ ادب ہے۔ اسلام نے ہر مقام پر ادب سکھایا، قدم قدم پر اسلام نے ادب سکھایا ہے۔ تو ادب کے ساتھ اگر کوئی کام ہم کرتے ہیں تو چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ادب کے ساتھ کوئی کام ہم کرتے ہیں، اب چلے جائیے گا آپ لوگ، ہم کو معلوم ہے اچھی باتیں پسند نہیں آتی ہیں لوگوں کو۔ ادب کے ساتھ جب کوئی کام کیا جائے تو چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑے کاموں کو بھی بے ادبی کے ساتھ کیا جائے تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے دو تین آدمی بھی میری تقریر ہو جاتی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اور کمیٹی کے جتنے نوجوان ہیں، گلشن تیگیا نوجوان کمیٹی کے نوجوان، ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہو تو جا سکتے ہیں، پھر شاعر لوگوں کا نمبر آئے گا تو آپ آ جائیے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ مل سکے تو تھوڑی دیر بیٹھیے اور میری گفتگو کو سنیے۔ اہل اسٹیج کی دعائیں چاہتا ہوں، جن کے پاس اتنی تقریریں ہیں کہ شروع ہو جائے تو کئی رمضان ختم ہو جائے، ان کی تقریر ختم نہ ہونے پائے۔ تقریر ان کو سنانا نہیں ہے، ان سے دعائیں لینی ہیں، آپ کو کچھ پیغام دینا ہے۔ ایک بات صرف اور میں ادب کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہے؟ بولیے نوجوانوں، سنا ہے نا؟ حضرت بہلول دانا اکثر دریا کے کنارے رہتے، نخلستان وغیرہ میں بیٹھے رہتے۔ ایک تاجر کے ذہن میں آیا کہ آج چلتے ہیں بہلول دانا کے یہاں اور ان سے کوئی مشورہ لے لیتے ہیں اپنی تجارت کے لیے۔ غریب تھا اور چاہتا تھا کہ کسی اللہ والے کا مشورہ مل جائے۔ بہلول دانا کے یہاں چلا گیا، اس نے ادب سے سلام کیا، ادب سے، اور ادب کے ساتھ بیٹھا، ادب کے ساتھ پوچھا حضور ایک عرض ہے، ایک عریضہ ہے، آپ کہیں تو میں درخواست پیش کروں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ سرکار میں تجارت کرتا ہوں مگر منافع زیادہ نہیں ہو پاتے، کوئی ایسی تجارت آپ بتا دیتے جس سے کافی منافع ہو جاتا۔ حضرت بہلول دانا نے اس کا ادب دیکھا، پوچھنے کا انداز دیکھا، بیٹھنے کا انداز دیکھا، سلام کرنے کا انداز دیکھا بڑا باادب ہے۔ سر اٹھایا، بہلول دانا نے فرمایا جا کالے کپڑے خرید لینا۔
کیا فرمایا؟ کالے کپڑے خرید لینا. وہ اٹھا اور شہر میں دیہات میں جہاں جس جگہ جس دکان میں جتنے کالے کپڑے اسے مل سکے سارے کپڑوں کو خرید کے اپنا روم بھر لیا. کچھ دنوں کے بعد اس شہر کے سب سے بڑے رئیس کا انتقال ہو گیا. سب سے بڑے رئیس کا انتقال ہو گیا تو اعلان کیا گیا کہ ان کے نام کا سوگ منایا جائے گا, ماتم کیا جائے گا. کہا ماتم کا اظہار کیسے کیا جائے؟ تو اعلان ہوا کہ ہر آدمی سر پر کالا پٹی باندھے. ہر آدمی سر پہ کالا پٹی باندھ لے. اب لوگ کالے کپڑے کی تلاش میں نکلے, کسی دکان میں نہیں تھا. پتا چلا کہ تو فلاں کے یہاں بہت ہے تو سارے لوگ وہیں چلے گئے. اب ہزاروں ہزار کی تعداد میں بھیڑ لگ گئی. دیکھا تاجر نے کہ واہ موقع بڑا اچھا ہے. اس نے من مانا اپنا دام رکھا, من مانی قیمت رکھی اور پھر اس کے سارے کپڑے ایک روز میں نکل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن میں کروڑ پتی ہو گیا. اب تھوڑے پیسے ہو گئے تو مزاج بدل گیا. ایک روز پھر اس کا ارادہ ہوا کہ چلتے ہیں آج کوئی دوسرا مشورہ لے لیتے ہیں بہلول دانا سے. تو آج تو پیسہ ہے نا, گھوڑے پر سوار ہے, وہ شاندار کپڑا ہے, مزاج شہانہ ہے. تلاش میں نکلا, مقدر تھا, مل بھی گئے, مگر آج وہ ادب نہیں تھا, آج وہ انداز نہیں تھا, آج وہ خلوص نہیں تھا, آج وہ طریقہ نہیں تھا. گھوڑے پر سوار ہے اور دوری سے کہہ رہا ہے بابا وہ دیوانے, ارے آج بھی کوئی مشورہ دے دیتے تو میرا کام بن جاتا. آج بھی کوئی تجارت کا نام بتا دیتے, کوئی سامان کا نام بتا دیتے تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کام ہو جاتا. حضرت بہلول دانا نے سر اٹھایا, کہا جاؤ تربوز خرید لینا. کیا فرمایا؟ تربوز خرید لینا. تو چونکہ آج آیا ہوا تھا اس لیے شک نہیں تھا. پچھلی بار ایک دن میں کروڑ پتی ہو گیا تھا. دوڑ کے آیا, علاقے میں جہاں جتنے تربوز ملے سارے تربوز کو خرید لیا, اپنا پورا روم بھر دیا. اب 1000-2000 بچا کے بھی نہیں رکھا تھا. کیوں؟ آزمایا ہوا تھا, بکے گا, کروڑپتی ہو جائے, اڑپتی ہو جائے. 2-4 ہفتے تک کوئی نہیں آیا نہ لینے. جب روم کھول کے دیکھا تو سب سڑ گیا. ایک ہی دن میں بھیک منگا ہو گیا, کوڑی کے لیے محتاج. تو دوڑا بہلول دانا کی بارگاہ میں آیا, کہا کہ حضرت جب یہی کرنا تھا تو بتا کے کرتے. حضرت نے کہا میں نے کیا کیا؟ کہا ایک ہی دن میں کروڑ پتی, اب ایک ہی دن میں بھیک منگا بنا دیا آپ نے. حضرت نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا, وہ سب تو نے خود کیا. کہا وہ کیسے؟ کہا پہلی بار آیا تھا تو با ادب تھا, دوسری بار آیا تو بے ادب تھا. با ادب ہونے کی وجہ سے کروڑ پتی ہو گیا تھا, بے ادب ہونے کی وجہ سے بے منگا. تو ادب کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے تو چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں ہمارا کام نہیں دیکھا جاتا, ہمارا خلوص دیکھا جاتا ہے, ہماری نیت دیکھی جاتی ہے. تو مجھ کو امید ہے کہ میری باتوں کو آپ محبتوں سے سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ جملہ میں کہہ دوں جو میں کہا کرتا ہوں اکثر, جب لوگوں کی سماعت یا لوگ بے توجہی کے شکار ہوتے ہیں تو یہ بات میں کہہ دیا کرتا ہوں تاکہ لوگ سننے پر آمادہ ہو جائیں. بزرگوں نے کہا ہے کہ لوگوں اللہ پاک نے زبان ایک اور کان 2 اس لیے دیے ہیں کہ بولو کم اور سنو زیادہ. اور فرمایا یہ کان کا نقشہ ڈیزائن اللہ نے سیپ کی طرح بنایا ہے اور موتی سیپ کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے. فرمایا لیکن ہر سیپ میں نہیں, جب بارش ہوتی ہے تو وہ سیپ جو ٹپکتے ہوئے بارش کے قطرے کو اپنے اندر لے کر سمندر کی تہ میں اتر جاتا ہے اور اس قطرے کی حفاظت کر لیتا ہے تو اس میں موتی پیدا ہو جاتا ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں مبارک ہو تیرے پاس جو سننے کے لیے کان ہے, یہ سیپ کی طرح